پاکستان میں جب کسی عام شہری کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے اور کہاں رجوع کیا جائے۔ اکثر لوگ گھبراہٹ میں یا تو بالکل غلط قدم اٹھا لیتے ہیں یا بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولیس سے رجوع کرنے کے 2 بنیادی مرحلے ہوتے ہیں، اور ہر مرحلہ اپنی جگہ نہایت اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے ہنگامی حالات کا۔ اگر کسی شہری کے ساتھ اسی وقت مار پیٹ ہو رہی ہو، جان کو فوری خطرہ ہو، ڈکیتی، تشدد یا کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں لمحوں کی تاخیر نقصان بڑھا سکتی ہو، تو ایسے حالات میں پولیس کو فوری طور پر اطلاع دینا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی مرحلے کا مقصد قانونی بحث نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کو فوری کنٹرول میں لایا جائے اور شہری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ہنگامی مرحلہ واقعے کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پورے قانونی عمل کو مکمل کرنے کے لیے۔ جب ہنگامی صورتحال ختم ہو جائے یا اگر ایسا واقعہ ہو جس میں فوری خطرہ موجود نہ ہو، تو یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ پولیس کے پاس اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو درست طریقے سے ریکارڈ کروانے کا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے، پولیس کے پاس جانے کا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہوتا، اور نہ ہی پولیس کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص شخص کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ پولیس کے پاس جانے کا درست مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ شہری اپنے ساتھ ہونے والے حقیقی واقعے کو ریاست کے سامنے انصاف کی خاطر رکھے اور اپنے لیے انصاف کی اپیل کرے۔ کسی بھی شہری کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ذاتی رنجش، غصے یا دباؤ میں آ کر اپنے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر کسی واقعے میں ایک لائن بھی جھوٹ کی شامل ہو جائے تو وہ جھوٹ پورے معاملے کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ جتنا سخت بنا کر بتایا جائے گا اتنا ہی انصاف جلدی ملے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ قانون اسی واقعے پر درست طریقے سے لاگو ہوتا ہے جو سادہ، واضح اور سچ پر مبنی ہو۔ جب اصل واقعہ بغیر مبالغہ اور بغیر کسی ملاوٹ کے بیان کیا جاتا ہے تو شواہد ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، بیانات میں تضاد پیدا نہیں ہوتا اور قانونی عمل درست سمت میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی مرحلے پر شہری کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ پولیس کے سامنے یہ واضح کرے میرے ساتھ کیا ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا۔ اگر یہ فیصلہ کہ اس واقعے پر کون سا قانونی طریقہ کار لاگو ہوگا، کیا کارروائی بنتی ہے اور معاملہ کس سمت میں جائے گا، یہ قانون خود طے کرتا ہے۔ اسی لیے پولیس کے پاس جاتے وقت شہری کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انصاف مانگنے جا رہا ہے، نہ کہ کسی کو پھنسانے۔ یہ ابتدائی مرحلہ کسی بھی قانونی عمل کی بنیاد ہوتا ہے، اور اگر یہی بنیاد سچ اور ذمہ داری پر قائم ہو تو آگے کا راستہ خود بخود واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف انہی ابتدائی مراحل کو واضح کیا ہے
हंगामी हालात में फौरी इतला और गैर हंगामी हालात में दुरुस्त और सच्ची इब्तदाई इतला। अगर अगली वीडियो में हम इसी तरीकाकार को आगे बढ़ाएंगे और ये तफसील से बताएंगे कि इस इब्तदाई मरहले के बाद कानूनी अमल किन किन मराहल से गुजरता है और आगे क्या क्या होता है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदामंद लगे और आपको लगता हो कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको किस किस्म की कानूनी रहनुमाई ज़्यादा दरकार है। और अगर आपके जहन में इस मौजू से मुतल्लक कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात को शामिल करें। कानूनी आगाही की ऐसी ही मज़ीद सादा और अमली वीडियोज़ के लिए आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको फौरन मिल सके।